بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم مشرکین مکہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئیں اور جسمانی طور پر ایذا پہنچائی گئی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دعوت حق کے اولین ایام اور ایذا رسانی۔ ناظرین کرام، جب ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں تو مشرکین مکہ جھنجھلا اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا مصائب و آلام کا دور تھا۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں تکالیف پہنچتی رہی ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے تو آپ کی دعوت میں حد ہی کر دی اور انسانیت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ شاید اسی زمانے کو یاد کر کے ایک دفعہ آپ نے فرمایا، کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئیں جتنی مجھے پہنچائی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابن ابی معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے بل دیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ کرب و اذیت اتنی شدید تھی کہ آپ کھڑے نہ رہ سکے اور جانب مبارک زمین کے ساتھ جا لگے۔ ناگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن نازک پہ یہ ستم ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا۔ وہ بے تابانہ دوڑے ہوئے آئے اور دھکے دے کر عقبہ کو آپ سے دور ہٹایا۔ اس وقت غم سے صدیق اکبر کی سسکیاں نکل رہی تھیں، آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر قرآن کی یہ آیت جاری تھی، ظالمو، تم ایک انسان کو محض اس جرم میں مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ مکہ کے رؤسائے مشرق بھی حرم میں موجود تھے۔ اچانک ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ذرا اس ریاکار کو تو دیکھو۔ پھر اس کو ایک انتہائی رقیق اور گھٹیا حرکت سوجی۔ کہنے لگا، فلاں جگہ کل اونٹ ذبح کیے گئے ہیں، ان کی آنتیں اور اوجنیاں وہاں بکھری پڑی ہیں، ہے کوئی ایسا جیالہ جوان جو ان کو اٹھا لائے اور جب محمد سر بسجود ہوں تو ان کے شانوں اور گردن پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط ایسے برے کاموں میں پیش رہتا تھا، وہ بدبخت اٹھا اور غلاظت آلود اوجنیاں اٹھا لایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو اس بدبخت نے نجاست سے لتھڑا ہوا وہ سارا ملبہ آپ کی پاک گردن اور مطہر شانوں پر رکھ دیا۔ اس کے بوجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر رؤسائے مشرق کو اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اسی دوران کسی نے سیدہ فاطمہ کو مطلع کر دیا۔ وہ 5 سال کی معصوم بچی دوڑتی ہوئی آئی، مشرکین کو برا بھلا کہا اور اپنے پیارے ابا جان کی گردن سے نجاست اور اوجنیاں اتار پھینکی۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہ دی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ جس پر سراپائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جلال آ گیا۔ کیسے نہ آتا؟ ظالموں نے ایسے وقت میں گردن مبارک پر نجاست ڈالی تھی آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز تھے اور قرب وصال کی لذتوں سے سرفراز تھے۔ کیف و سرور کی ایسی شیریں گھڑیوں میں یہ گھٹیا حرکت آپ کو تڑپا گئی۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے نام بنام ان کو بددعا دی، الہی اپنی گرفت میں لے لے ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، امیہ کو، عقبہ کو اور عمارہ کو۔ آپ کی بددعا سن کر سب کے چہرے فک ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے، اور پھر بات واقعی پوری ہوئی۔ گفتہ اللہ بود، اور پھر سارے کے سارے عبرتناک موت سے دوچار ہوئے، تا ابد جہنم میں جلنے کے لیے راہ عدم ہوئے۔ رہتی دنیا تک ان کے لیے پھٹکار برستی رہے گی اور روز محشر بھی ملعون ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔